خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 5واں باب۔ اس طرح سب کام جو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنوایا ختم ہوا، اور سلیمان اپنے باپ داؤد کی مقدس کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور سب ظروف کو اندر لے آیا اور ان کو خدا کے گھر کے خزانہ میں رکھ دیا۔ تب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب رئیسوں یعنی بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو یروشلم میں اکٹھا کیا تاکہ وہ داؤد کے شہر سے جو سیون ہے خداوند کے عہد کا صندوق لے آئیں۔ اور اسرائیل کے سب لوگ 7ویں مہینے کی عید میں بادشاہ کے پاس جمع ہوئے، اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور لاویوں نے صندوق اٹھایا، اور وہ صندوق کو اور خیمہ اجتماع کو اور سب مقدس ظروف کو جو اس خیمہ میں تھے لے آئے۔ ان کو لاوی کاہن لائے تھے۔ اور سلیمان بادشاہ اور اسرائیل کی ساری جماعت نے جو اس کے پاس اکٹھی ہوئی تھی صندوق کے آگے کھڑے ہو کر بھیڑ بکریاں اور بیل ذبح کیے، ایسا کہ کثرت کی وجہ سے ان کا شمار و حساب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور کاہنوں نے خداوند کے عہد کے صندوق کو اس کی جگہ مسکن کی الہام گاہ میں جو پاک ترین مقام ہے یعنی کروبیوں کے بازوؤں کے نیچے لا کر رکھا، اور کروبی اپنے بازو صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے، اور یوں کروبی صندوق اور اس کی چوبوں کو اوپر سے ڈھانکے ہوئے تھے، اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھی کہ ان کے سرے صندوق سے نکلے ہوئے الہام گاہ کے آگے دکھائی دیتے تھے پر باہر سے نظر نہیں آتے تھے، اور وہ آج کے دن تک وہی ہیں۔ اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوائے پتھر کی ان 2 لوحوں کے جن کو موسیٰ نے ہورب پر اس پر رکھا تھا جب خداوند نے بنی اسرائیل سے جس وقت وہ مصر سے نکلے عہد باندھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مکان سے نکلے، کیونکہ سب کاہن جو حاضر تھے اپنے کو پاک کر کے آئے تھے اور باری باری خدمت نہیں کرتے تھے، اور لاوی جو گاتے تھے سب کے سب جیسے آصف اور ہیمان اور جدوتون اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کتانی کپڑے سے ملبس ہو کر اور جھانج اور ستار اور بربت لیے ہوئے مذبح کے مشرقی کنارے پر کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ 120 کاہن تھے جو نرسنگے پھونک رہے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگے پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خداوند کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے، اور جب نرسنگوں اور جھانجوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداوند کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے، تو وہ گھر جو خداوند کا مسکن ہے ابر سے بھر گیا، یہاں تک کہ کاہن ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے، اس لیے کہ خدا کا گھر خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا تھا۔ آمین۔